جی السلام علیکم ناظرین، سوابی انٹرچینج دھرنا عمران خان کی رہائی کے لیے دیا گیا دھرنا۔ یہاں پہ ماشاءاللہ قرآن خوانی کی گئی ہے۔ کارکنان آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے یہ دھرنا دیا گیا ہے، عمران خان کی آزادی کے لیے قرآن خوانی ہوئی۔ ابھی دعا کا سلسلہ جاری ہے، سورت یاسین وغیرہ پڑھی جا رہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوات کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہیں۔ کارکنان یہاں رات گئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، سوابی انٹرچینج دھرنا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہاں دعا خوانی ہو رہی ہے، دعا خوانی کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہاں پہ دعا کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ درود آگے پیچھے ہمارے ملک کے لیے جو عمران خان جیل کی صحبت ہے وہ برداشت کر رہا ہے، رمضان میں جیل میں گزارا، عید الفطر ہمارے لیے، ابھی ہمارے لیے وہ کیا کرے، وہ تو ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را پاکستان پر، عمران خان پر اور سارے پاکستان پر راہ پر اور یہ فوج بھی ہمارا ہے، ادارے بھی ہمارے، ملک بھی ہمارے ہیں، یہ سارا پولیس بھی ہمارا ہے، اور یہ جو ملک کے ادارے ہیں عدلیہ بھی ہمارا ہے۔ یار خوشحالی کا پاکستان ہمیں بننا چاہیے، ہمارا خوشحالی کا پاکستان چاہیے۔ عمران خان نے جو خواب دیکھا تھا، قائد اعظم نے جو ملک کے سلامتی کے لیے جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے خون کی ندیاں بہائی ہیں، تو اللہ پاک ان کو سلامت قائم و دائم رکھے، اور انشاءاللہ اس پرچم میں ہلال ہے، اور یہ جو چاند ستارہ آسمان پر ہے تو آسمان قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، تو یہ پاکستان کے جھنڈے پر جو چاند ستارہ یہ بھی قیامت تک پاکستان سدا سلامت رہے۔ تو انشاءاللہ یہ دلالت دیتا ہے کہ یہ جھنڈا پاکستان کا جھنڈا، یہ آسمان ہے، یہ آسمان پر جو چاند ستارہ ہے یہ ہمارے جھنڈے پر چاند ستارہ ہے، یہ آسمان ہے پاکستان۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے خوبصورت پاکستان اپنے حفاظت میں۔ فلسطین نے جو ان پر ظلم ہو رہے ہو، خدا را ہم نہیں پہنچ سکتے، یا اللہ ہمیں طاقت دے دے کہ ہم وہاں پہنچ سکیں۔ ایک ہمارے لیے صلاح الدین ایوبی پیدا کرے، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طرح فلسطین کو آزاد کیا تھا، اس طرح فلسطین کو آزاد کرے، اور ہمارے مظلوم مائیں بہنیں چھوٹے بچے مر رہے، کوئی پوچھنے والے نہیں۔ ہم ساری دنیا میں مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی ممالک، ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے کہ اس کا پوچھ کرے۔ وہ عمران خان، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ پوچھ سکتے ہیں، اسرائیل سے پوچھ سکتے ہیں، امریکہ سے پوچھ سکتے ہیں، یا اللہ رہائی کرے، اور وہ ایسا لیڈر چاہیے جو امریکہ و کافیوں اور سارے کے ساتھ بات کر سکے، ایسا لیڈر چاہیے کہ پاکستان کی بات کر سکے، عالم اسلام کی بات کر سکے۔ پیغمبر علیہ السلام پر جو انہوں نے خطبہ دیا تھا، پیغمبر علیہ السلام کے ناموس پر بات کرے، اور وہ لیڈر، وہ عمران خان اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے، اللہ پاک ان کی حفاظت اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اسلام فوبیا پر 15 مارچ پر جو عمران خان نے وہ دن جو منایا تھا، آج بھی ہم نے وہ KPK ہاؤس میں اور سارے پاکستان میں منایا گیا، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے، اللہ پاک ان کو جو بھی ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت کرے گا۔ جو ہدایت پر نہیں آتے، آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت پر نہیں آتے، خدا ان کو نیست نابود کرے۔ یہ ہمارے ملک کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے، فلسطینوں کو بچائے، وہ جو ملک کشمیروں کو بچائے، جو ملک آزاد نہیں ہے، مسلمان آزادی مانگتے ہیں، حق کی آزادی، ملک کی آزادی۔ ایسے مسلمان ممالک ہیں، کشمیروں سے پوچھو آزادی کا، فلسطین سے آزادی کا پوچھو، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آزاد ملک میں پیدا کیا ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسا عدلیہ، ایک ایسا ادارے مضبوط ہو جائے، پاکستان مضبوط ہو جائے، عمران خان، عوام سارے انشاءاللہ پاکستان ایک مثالی مملکت سارے دنیا کے لیے، سارے براعظموں کے لیے ایک پاکستان ایک لیڈنگ رول کے طور پر ابھر سکے، اور انشاءاللہ دنیا کو بتائے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان ایک مضبوط ملک انشاءاللہ تا قیامت۔ اسلام کا کیا پاکستان اسلام ہے، اور اسلام کا قلعہ پاکستان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان نور ہے، اور نور پاکستان نور ہے، اور نور اسلام میں بھی ہے۔ تو اللہ پاک
ہمیں اور یہ ہمارے جو دوست یہاں قربانیاں دے رہے ہیں دھرنوں میں، کبھی کبھی کہاں بیٹھتے ہیں یہ ملک کے لیے؟ قسم سے یہ ایسے لوگ ایسے لڑکے اس میں آئے کہ گھر کے گئے ہی نہیں، ایسے غریب لڑکے آئے، یا ایسے لوگ اللہ تو ہمیں استقامت دے، یا اللہ استقامت دے، یا اللہ اتحاد دے، یا اللہ نفرتیں دور فرما، ہمارے دل جوڑ دے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اے رب ذوالجلال جو نیک لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں تیرے فرشتے آتے ہیں، آج اس محفل کے اندر فرشتے آئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مرشد عمران خان کو آزاد فرما، ان کی بیوی پاک کو آزاد فرما۔ اے اللہ یہ جنونی لوگ اے اللہ ایک مشن لے کے اٹھے ہیں، گھر بار چھوڑ کے اٹھے ہیں، اے اللہ تیرے آگے التجا کرتے ہیں، تیرے آگے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم کمزور ہیں تو ہمیں طاقت دے، اے اللہ طاقت دے۔ یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ اے اللہ اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھے، یہ امت مسلمہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان اس مقصد کے لیے نہیں بیٹھے، اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھے۔ یہ لاہور، قصور، رحیم یار خان، بھاول نگر، KPK کے ہر علاقے سے، سوابی سے، اسلام آباد، بنی گالا سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اے اللہ تو ان کی لاج رکھ لے، اے اللہ تو لاج نہیں رکھے گا تو کون لاج رکھے گا؟ تو ہمارا رحمان ہے، رحیم ہے، تو قہار ہے، جبار ہے، تیرے آگے التجا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اور یہ آخر میں یہ دعا بھی کرے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی رہائی جلدی وہ جو بھی نفل کر سکتے ہیں، رات کو نفل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ وہ تو انشاءاللہ تعالی قرآن شریف کا ختم ہم نے عمران خان کے لیے، یہ جو پاکستان کے لیے، فلسطین کے لیے ختم القرآن یہ ختم کیا، سب نے قرآن شریف کو پڑھ کے اس دنیا میں یہ جو قرآن شریف ہے یہ اللہ پاک کا کتاب ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب میں نماز کرتا ہوں تو اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز کرتا ہوں، اللہ پاک سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں کہتا کہ اللہ پاک مجھ سے بات کرے تو قرآن شریف میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ قرآن شریف، تو یہ اللہ پاک، یہ قرآن شریف بہت ہمارے لیے ایک اللہ پاک کے، ہم نے تو پیغمبر نہیں دیکھا، یہ قرآن شریف ان کی طرف سے آیا ہے، اور یہ ایسا دلیل ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں، اور انشاءاللہ اس پر ہم بھی ہم نے اپنے جان کو قربان کر قرآن شریف پر حرمت، اور انشاءاللہ تعالی پاک۔ اور آخر میں ہمارے جو بھی ہمارے دوست ہو، ہمارے جو بھی اللہ پاک جو کو رنجش ہے، جو ہم نے گلے شکوے ہو، اللہ پاک ان کے دلوں سے ہمیں اتفاق اتحاد انشاءاللہ تعالی، جو لوگ پاکستان کے لیے ہو، وہ جو پارٹیاں ہیں اور پارٹیاں بھی ایسے لوگ ہیں کہ اچھے لوگ ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے مطلب پاکستان کے لیے، وہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے کچھ کر سکے، اور وہ جو ہمارے پارٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ مطلب ملک کے لیے وہ آگے کرنا چاہتے تو اللہ کا اور آخر میں اور ہمارا حج و عمرے ہمیں نصیب ہو، اور جو غریب لوگ ہو، جو غریب لوگ ہیں ان کو بے روزگار، جو روزگار نہیں ان کو روزگار، جس کے رشتے نہیں اس کو رشتے مل جائے، ان کے پاس مال نہیں پاکستانی کو آزاد پاکستان، حقیقی وزیر اعظم، حقیقی وزیر عمران خان۔ آخر میں یہ دعا پڑھیں آخر میں کہ آخر وقت میں ہمارے کلمہ شہادت، جو جس کو شہادت کا وہ منافق ہے، جو شہادت کا جذبہ پیغمبر علیہ السلام وہ کہتے نہیں رکھتا، وہ آخر میں کلمہ یہ نصیب کو کہ لا الہ الا اللہ۔ جی ناظرین، یہ دیکھ رہے تھے آپ سوابی انٹرچینج
پاکستان تحریک انصاف کے مشترکہ کارکنان نے یہاں پہ دھرنا میں قرآن خوانی کی اور یہاں پہ دعا بھی کی گئی. دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب کے جذبات دیکھ رہے تھے. یہ ڈاکٹر صاحب عمران خان کے نعرے لگاتے ہوئے مشین چلا دیتے ہیں، اس لیے ان کو جذباتی کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے دعا کرتے ہوئے بالکل آپ نے دیکھا کہ آنسو بھی بہائے. خان صاحب کے لیے یہاں پہ قرآن خوانی کی گئی اور نماز پڑھی گئی اور یہاں پہ قرآن خوانی کی گئی اور نماز پڑھی گئی اور دعا بھی کی گئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. اور جن کو عمران خان کے جذباتی نعرے لگانے کی وجہ سے ڈاکٹر مشین کہا جاتا ہے، وہ مشین بن جاتے ہیں نعرے لگاتے ہوئے. اسی طرح وہ دعا کرتے کرتے رو پڑے اور خوب گڑ گڑا کے روئے، اللہ کے ہاں دعا کی کہ عمران خان کو آزاد کیا جائے. پاکستان پاکستان عمران خان عمران خان عمران خان سب کا جگری سب کا یار. قیدی نمبر قیدی نمبر قیدی نمبر پاکستان عمران خان زندہ باد زندہ باد. جی دیکھ رہے تھے آپ ڈاکٹر صاحب مشین بن جاتے ہیں، مشین کی طرح نعرے لگاتے ہیں. اس وجہ سے ان کو ڈاکٹر مشین بھی کہا جاتا ہے. عمران خان کے نعرے لگاتے ہوئے تیز ترین ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، مشین کی طرح نعرے لگاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ثوابی انٹرچینج مشترکہ کارکنان پی ٹی آئی کی طرف سے یہاں پہ دھرنا دیا گیا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. صبح ٹی وی، اللہ حافظ.